بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے نسلہ ٹاور کا انہدام۔ ٹھیک ہے، نسلہ ٹاور کو گرانا ہے جناب، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 رکنی بینچ ہے، کراچی میں بیٹھا ہے وہ بینچ، اور جناب وہ انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ جی نسلہ ٹاور کو گرایا جائے۔ ٹھیک، اچھا اگر کوئی چیز غلط بن گئی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ نسلہ ٹاور کے باہر عوام کا جمع غفیر جمع ہو گیا ہے۔ وہی ظاہر ہے جو متاثرین تھے، وہی ظاہر ہے جو ہے نا وہ ٹاور کے مالکان ہیں، جو کہ پراپرٹی والے ہیں، جو باقی ہیں۔ اب ایک لیجیٹیمیٹ بات ہے کہ اس وقت جب یہ نسلہ ٹاور بن رہا تھا تو سب سوئے ہوئے تھے، کسی کو کوئی خیال نہیں تھا کہ یہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، کوئی انکروچمنٹ کی کر کے زمین پر بنایا گیا اس وقت، اور جن لوگوں نے اس کو NOC دیا۔ آج تو پھر مجھے بھی وہ خدشہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر کل کو کوئی میں گھر بناتا ہوں اور میں پتنی کو زمین لوں تو پھر کہاں سے ویریفیکیشن کرواؤں، کیونکہ جو ادارے ہیں ویریفائی کرنے کے، اگر انہوں نے آلریڈی ایک دفعہ کر کے دے دیا اور پھر کل کو آیا کہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر تو غیر قانونی جگہ پہ بنا ہے، اور میں کہوں کہ جناب میں نے تو CDA سے یا فلاں سے جو ہے نا اس کی رسید لی ہوئی ہے اور باقاعدہ ویریفیکیشن کی ہوئی، تو انہوں نے وہ کہا کہ نہ ان سے آپ پوچھیں نہ کسی سے، اور میرا گھر گرانے کا اور مجھے جو ہے نا بے گھر کرنے پر تلے ہوں، تو یہ تو بہت ہی ایک ستم ظریفی ہے، میں سمجھتا ہوں مبینہ طور پہ۔ اب بات یہ ہے کہ دوسری بات اگر آپ کریں تو پھر آپ دوسرے یہ دیکھیں، انصاف میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں صاحب۔ ہم نے بھی جب لا کیا تھا نا، تو لا میں جب پڑھانے کے لیے وکلا وغیرہ اور اساتذہ آتے تھے تو وہ بڑے قانون کے، آئین کے بڑے میگزم سناتے تھے مزے کے، وہ آپ نے بھی سنے ہوں گے، بہت سارے عام سے بھی ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ وغیرہ وغیرہ، کہ جو انصاف ہے وہ دیر سے نہیں ہونا چاہیے، جب وہ نہ کہ بہت زیادہ جلدی ہونا چاہیے، تو وہ یہ دونوں چیزیں انصاف کو دفن کر دیتی ہیں۔ یہ بھی سنا کہ جناب انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ پھر یہ بھی سنا کہ انصاف جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، وہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو انصاف، آج کل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ قانون کی زد میں آنا، آج کل تو لوگ انصاف کی زد میں آ رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بنی گالہ کا 300 کنال کا محل تو صرف کوئی چند لاکھ میں ریگولرائز کر دیا گیا، اور پھر نسلہ ٹاور کو گرانے کا آرڈر آ گیا۔ یہی بات ہے، وہی کراچی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا کراچی کے ایریے میں ہی ہے، کراچی کے ساتھ تھوڑا سا باہر نکل کے بحریہ ٹاؤن، اور وہ بھی اسی طریقے سے ان کو بھی، وہ بھی اس کا کیس بھی سپریم کورٹ میں آیا، اور جناب وہ بھی اس طریقے سے کہا کہ یہ تو سرکار کی زمین اس طرح سے سستے داموں دے دی گئی ہو یا مفت دے گئی، یہ ایسا نہیں ہوگا جناب، آپ کو 360 ارب روپے پر وہ معاملہ ختم ہوا۔ اور ان میں سے مجھے تو یہی معلوم ہے، اگر نہیں ہوا تو آپ میری معلومات کے لیے اس میں ایک چونی بھی کسی نے جمع نہیں کروائی قومی خزانے میں۔ الٹا یہ ہے کہ جو ملک ریاض صاحب کی باہر کی جو کرپشن پکڑی گئی اور جو لوٹا ہوا پیسہ برطانیہ نے پکڑا اور برطانیہ نے لوٹایا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ آپ کو پتہ ہے کتنا اس میں ویڈیو کر چکا ہوں، جو لوٹا ہوا پیسہ باہر سے پکڑا اور برطانیہ نے پاکستان کو لوٹایا کہ یہ آپ کا یہ بندہ لوٹ کے باہر لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پاکستان، یہی ہماری ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں ماشاءاللہ، نیا پاکستان بنانے والے، انہوں نے خزانے میں جمع نہیں کروایا، انہوں نے ملک ریاض صاحب کو لوٹا دیا وہ پیسہ کہ لو جی یہ بھی آپ لے لو۔ ملک ریاض صاحب نے کیا کہا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فنڈ ہے جو میں نے دینا ہے 360 ارب، اسی میں جمع کروا دیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ حالات ہیں۔ یہی نسلہ ٹاور اور دوسرا اب یہ لوگ مثال دے رہے ہیں گرینڈ حیات ہوٹل کے بارے میں کہ جو بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب کہ یہ CDA نے ان کو الاٹ کیا تھا۔ یہ ایک ہی قسم کے کیس ہیں بھائی، یہ میں کو یہ نہیں کر رہا کہ بھائی یہ ایک ہی قسم کے کیس ہیں کہ گرینڈ حیات ہوٹل پر کے لیے زمین الاٹ کی گئی تھی، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں پہ ہوٹل بناتے، وہاں پہ انہوں نے جناب ٹاور کھڑا کر دیا،
اور وہ ٹاور کو 40 منزلہ ٹاور ہے، ٹھیک ہے، نسلہ ٹاور تو کو 15-16 منزلہ ہے نا، وہ 40 منزلہ ٹاور کھڑا کر دیا انہوں نے، اور جناب ثاقب نثار صاحب نے اس کو بھی ریگولرائز کر دیا۔ سی ڈی اے نے اس کو روکا ہوا تھا، اور ثاقب نثار صاحب کے آخری دن تھے، اور جناب انہوں نے کہا، یہ خود آپ نے سنا ہوگا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سے بھی اور باقی بھی متعدد لوگوں سے بھی، اور وہ فیصلہ موجود ہے، اور ان آخری دنوں میں جناب کہا کہ نہیں میں نے اس کو ریگولرائز کرنا ہے۔ سی ڈی اے کے وکلا چیختے رہے کہ جی سر کہ بھائی جو ہے نا کیبنٹ میں ابھی یہ معاملہ جانا ہے، ہم کیبنٹ میں ڈسکس کروں گا، نہیں میں نے آج ہی کرنا ہے۔ تو وہ گرینڈ حیات ہوٹل جو ہے جو بننا تھا، اور انہوں نے ماشاءاللہ جو گرین بیلٹ تھی اس کو بھی لپیٹ کے بیچ میں لگا دیا، وہ سارے کا سارا ریزیڈنشل ایریا، اور ٹاور کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کو بھی ہم نے ریگولرائز کرنا ہے، اور وہ ریگولرائز ہو گیا، لیکن نسلہ ٹاور کو گرانا ہے۔ کبھی کہتے ہیں بم سے اڑا دو، کبھی کہتے ہیں شہر کی ساری مشینری لگا دو، کبھی کہتے ہیں اس سے ڈبل مزدور لگا دو، 1 ہفتے کے اندر گرانا ہے نسلہ ٹاور کے۔ اور ساتھ یہ بھی نہیں چلے یہ ہوتا نا کہ جی پہلے تو معاوضہ دلائیں ان کو، کچھ تو ہوتا نا ان بیچاروں کے ہاتھ میں نا، کہ جنہوں نے اپنی جمع پونجی لگائی ہے، اور ساتھ انہوں نے ان کو یہ بھی پتا کہ جناب وہ جو کنسرنڈ ادارے تھے وہاں سے این او سی بھی لیا گیا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے، ساری جمع پونجی لگا دی ہے۔ آپ اس سردی کے ماحول میں اس میں بے یار و مددگار کر کے کسی کو گھر سے باہر پھینک دیں۔ پہلے حالات ایسے ہیں کہ کھانے کے نہیں ہیں لوگوں کے پاس پیسے، اور اب آپ نے ان کو جو جناب وہ ان سے نسلہ ٹاور کے مالکان سے پیسے بھی نہیں لوٹائے، اور ان کو یا تو ہوتا نا کہ جی پہلے تو ان کو معاوضہ لوٹائیں بعد میں ٹاور گرائیں، پر چلے پھر ٹھیک ہے اگر کسی کے ہاتھ میں معاوضہ، اچھا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے آج سے 3 سال 4 سال پہلے جو پراپرٹی 20 لاکھ کی لی ہے، آج تو وہ اس کو اسی ٹائپ کی پراپرٹی 20 لاکھ تو کیا 60 لاکھ میں بھی نہیں ملے گی نا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اگر مالک کو کوئی پیسہ دے گا بھی سے بالفرض، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی لوٹا نہیں رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مالک کو پیسہ دے گا بھی صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ دے گا نا جو اس نے لیا ہوگا نا۔ اب اگر ایک بندے نے گھر بنایا آج سے 3 سال 4 سال 6 سال پہلے یا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اور وہاں اس گھر پہ 20 لاکھ لگے یا 30 لاکھ لگے، آج وہی گھر کروڑ روپے کا بنے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ ان کو کیسے کون پیسے دے گا؟ وہ باقی کے پیسے بیچارے کہاں سے برابر کریں گے؟ آلریڈی لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے، لوگ اپنے برتن بیچ رہے ہیں آٹا لینے کے لیے۔ ایسے حالات میں ملک کی سب سے بڑی عدالت، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا، کہ لوگوں کو بے گھر کرنا شروع کر دے۔ یہ تو وہی اسی ڈگر پہ چلنا ہے مبینہ طور پہ کہ جس ڈگر پہ حکومت چل رہی ہے، کہ حکومت نوکریاں بھی ختم اور گھر بھی ختم، اور گھر جو بنانے تھے وہ گرانے شروع ہو گئے۔ یہ بڑی ایک جو ہے نا عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا اسی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی ہیں، معزز جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، کہ جس جج نے وہاں پر یہ جو گرینڈ حیات ہوٹل ہے اسلام آباد میں جو اس کو بننا تھا اور وہاں پہ ٹاور کھڑا کر دیا گیا، وہی کانسٹیٹیوشن 1 کے نام سے جو بڑی بلڈنگ ہے 40 منزلہ، اس کو ریگولرائز کیا۔ وہاں جج صاحب بیٹھتے ہیں تو ریگولرائز کرتے ہیں، اور وہاں اس بینچ میں بیٹھتے ہیں نسلہ ٹاور والے میں بھی وہی، تو اس کو گرانے کا آرڈر دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی طرح کے کیسز ہیں، ان کو ریگولرائز کرتے ہیں، ان کو گرانے کا آرڈر دیتے ہیں۔ ایک ہی طرح کی کیسز ہیں جناب کہ ایک یہاں پر کہا گیا کہ جی اب تو کہ جی ہمیں بتائیں کہ کیا کنٹونمنٹ کی زمین پر، یہ بھی کہا گیا کہ کنٹونمنٹ کی زمین پر اس طرح کی کمرشل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، کہ کبھی آپ شادی ہالز بنا رہے ہیں، کبھی آپ سینما بنا رہے ہیں، یہ آپ جو ہے نا کنٹونمنٹ کی زمین پر، چھاونی کی زمین پر، اور سیکرٹری ڈیفینس کو بھی بلایا، اور کبھی آپ یہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں وہ نرمی ہے پوچھنے میں، اور یہاں تو وہ بھی اسی طرح کا ہو نا کہ سر اگر اسی طرح کا ہے کہ اگر جس طرح سے نسلہ ٹاور کو گرانے کا آرڈر کیا، تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے پورے کراچی میں جناب کہ کدھر کدھر سینما بنے ہوئے ہیں کنٹونمنٹ کی زمین پر، چاہے وہ فیصل کینٹ ہو یا جو بھی ہو، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، سارے بنے ہوئے ہیں۔ میں ابھی 5 سال کراچی میں رہ کے آیا ہوں، وہاں کے ایک ایک چپے پہ دیکھا کہ جس طرح سے کنٹونمنٹ کی زمین پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں،
جو پمپ بنے ہوئے ہیں، جو سینما بنے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں کہ ساری کرینے لے جائیں اور وہاں ان پمپوں کو اور ان سینما کو بھی گرا کے آئیں، تب تو پتہ چلے نا کہ میں بھی مانوں کہ جناب جوڈیشری ہر قسم کے پریشر سے آزاد ہے اور بالکل چیف جسٹس آف پاکستان نے بجا فرمایا تھا، تب ہونا وہاں سے وہ سیکٹری ڈیفنس آئے اور آپ رپورٹ جمع کروائیں اور آپ یہ کریں وہ کریں، اور پھر اس کے بعد جناب یہ ہو وہ ہو، پھر پتہ چلے نا کہ آپ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جو کنٹونمنٹ کی زمین پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی گرائیں، تب پتہ چلے کہ میری سپریم کورٹ اتنی معزت کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ اتنی آزاد ہے کہ نہ دیکھتی ہے کہ وہاں جرنیلوں نے بنایا ہے، نہ دیکھتی ہے کہ وہاں ججوں نے بنایا ہے، وہاں نہ دیکھتی ہے کہ جرنلسٹ نے بنایا ہے، نہ دیکھتی ہے کہ عام آدمی نے بنایا ہے، نہ دیکھتی ہے اپوزیشن اور حکومت نے بنایا ہے، نہ دیکھتی ہے کسی بڑے بزنس ٹائکون نے بنایا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتی، سب کو جناب انصاف مہیا ہو رہا ہے اکراس دا بورڈ، اور سب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اکراس دا بورڈ، اور سب کے ساتھ جو ہے نا کچھ بھی، تب اس کے بعد کہا جائے نا کہ جناب یہ واقعی اس طریقے سے آزاد ہے عدلیہ اور آزاد طریقے سے، اور اگر کہیں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، جو ایک کام غلط ہو گیا ہے، اگر کچھ زمین پر اس کی انکروچمنٹ ہوئی ہے تو ان اداروں سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں سوئے ہوئے تھے اس وقت، ان کو سزا دی جائے، ان کو سسپینڈ ٹرمینیٹ کیا جائے ان بندوں کو، آخر دستخط موجود ہوں گے، آخر جس زمانے میں بن رہا تھا نسلا ٹاور اس زمانے میں لوگ کیا ہوا میں تحلیل تو نہیں ہو گئے، وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں لوگ، کچھ اگر ریٹائر ہو گئے ہوں گے بالفرض تو ان کو بھی پکڑا جائے، وہ تو موجود ہے، سارا کچھ ریکارڈ موجود ہوگا، بجائے اس کے کہ ان بیچاروں کو گھر سے بے گھر کر کے اب کیا اس طرح سے لاٹھی چارج اور ان پر اس طرح ظاہر ہے کسی کا آپ پرندے کا بھی آشیانہ گرائیں تو وہ بھی آپ کو چونچے مارے گا، اس طرح سے آپ کسی جانور کو بھی گھر سے بے گھر کریں تو وہ بھی آپ پہ حملہ آور ہوگا، آپ بلی کو بھی نکالیں گھر سے تو وہ بھی آپ کا پر حملہ آور ہوگی، کہ کیا جن کے بالکل ٹھکانہ ختم ہو جائے اور اس طریقے سے تو وہ احتجاج نہیں کریں گے۔ کل کیا افسوسناک واقعہ ہوا، اور میں ایک طرح سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں نعیم الرحمان صاحب کو بھی، جماعت اسلامی کے، وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جناب خاص طور پہ سعید غنی صاحب جو کہ بہت ہی دبنگ انسان ہے میں سمجھتا ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے اسمبلی میں جس طرح سے یہ بات کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تو نہیں گراؤں گا، مجھے تو فارغ کر دیں، میں تو استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا، یہ میں لگا رہا ہوں آخر پہ ان کی بات، اور آپ یہ سن لیجئے، بہت خوبصورت بات کی ہے سعید غنی صاحب نے، اور یہ سن لیجئے سعید غنی صاحب نے کیا کہا ہے۔ اسی طرح سے ہونا چاہیے بھائی، عوامی نمائندے یہ بات نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، اور میں انتہائی ادب کے ساتھ کہ جو اداروں کا کام ہے، جو حکومت کا کام ہے، جو ایگزیکٹو کا کام ہے، اسی طرح سے سر آپ جرمانہ کر دیجئے، آپ ہرجانہ کر دیجئے، آپ سزا دے دیجئے ان لوگوں کو، چاہے وہ حکومت میں ہیں، چاہے وہ حکومت سندھ ہے، چاہے کوئی MKM کا ملوث ہے، چاہے کوئی اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب تھے وہ ملوث ہیں، اگر کوئی اور ملوث ہے، اگر کوئی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ملوث ہے، کوئی بھی ہے، آپ ان کو سزا دیجئے، آپ ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو سزا نہ دیجئے، اس سردی میں ان کو گھر سے بے گھر کر کے وہ جائیں تو جائیں کہاں، وہ کیا کس کے سامنے اپنی التجا رکھیں، وہ فریاد خدا کے سامنے کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے مجھے سمجھ نہیں آتی، بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، ایک حکومت نکلوا رہی ہے، اور مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں لگتا یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان، میری عدالت عظمیٰ معزز عدالت، یہ بادیوں نظر میں یہی لگتا ہے کہ جناب کہ اس طریقے سے یہ کوئی جیسے نہیں ہوتا پچھلے چند روز سے لگا کہ نسلا ٹاور کو ہر صورت گرانا ہے، دوسری کوئی صورت نکالنی ہی نہیں ہے، جیسے کوئی اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھا ہو، جیسے کسی کی ضد آڑے آ گئی ہو، جیسے تو مطلب میں کہتا ہوں کہ میں ایک عام شہری کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ، ایک تجزیہ کار کے طور پہ یوں ہاتھ باندھ کے یہ جو ہے نا التجا کرتا ہوں سارے کنسرنڈ سیکٹر سے کہ وہ آگے آئیں، ان لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان معصوموں کو، ان کو بے گناہوں کو، ان کو بے گھر ہونے سے بچائیں، ان کی جو ہے نا مطلب چھت سے ان کو آسمان تلے نہ لائیں۔ تو یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اور یہ سوچنا چاہیے قومیں اس طرح سے نہیں کرتی۔
करती। मैं समझता हूँ कि रियासत का ये काम नहीं होता, ना रियासत के इदारों का काम होता है। जो चीज़ अगर हाँ, या तो ये है ना कि आप कहें अगले हफ्ते बनीगाला का महल भी गिरा दें, आप कहें कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन 1 के नाम से जो बिल्डिंग को रेगुलराइज किया था उसको भी गिरा दें, या कहें कि उठो और जाओ छावनियों में जो सिनेमा बने हुए हैं, जो पेट्रोल पंप बने हुए हैं, जो शादी हाल बने हुए हैं, जो बने हुए हैं, सबको क्रेनों से गिरा दो और रिपोर्ट पेश करो, हम इधर ही बैठे हैं, तब तो आए ना मज़ा। ये सिर्फ सारे का सारा नज़ला एक नस्ला टावर पे गिर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ये सईद गनी साहब की गुफ्तगू भी जरा सुन लीजिए, देख लीजिए। हर दौर में लोगों ने गलत किया होगा। मैं तो कह रहा हूं कि इस करारदाद में डाल दीजिए कि सरकारी अफसरों के साथ साथ जिन सियासी लोगों ने गलत किया उनको भी सजाएं दें, आप उनको भी देनी चाहिए, चाहे वो मुस्तफा कमाल हो, चाहे वो सईद गनी हो, जिसने की दें सजाएं सबको आप। लेकिन हमारी नालायकियों की वजह से, हमारे गलत फैसलों की वजह से, हमारे बर्वक्त रुकावट न डालने की वजह से जो लोग आबाद हो गए, हम बैठ के कहें जी सुप्रीम कोर्ट कह रहा उठा दो, भाई आप उठा दो, मैं तो नहीं उठा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट मुझे 1 लगी हुई है, 10 लग जाए, मैं ये अपने सर पे बोझ नहीं उठा सकता कि इस सूबे में रहने वाले लाखों लोगों के घर मसवार करने का कोई फैसला मैं मान लूं। भाई ये तो इख्तियार मुझे है ना, फैसला मानने का मैं पाबंद हूं। ये इख्तियार तो है कि मैं रिजाइन कर दूं, ये इख्तियार तो है कि मैं असेंबली छोड़ दूं, ये इसमें भी मुझे रोकेगा कोई? सर अगर ये फैसला हो गया कि सारे घर तोड़ने में यहां खड़े होकर कह रहा हूं मैं असेंबली छोड़ दूंगा, सर बाजार तो छोटी सी बात है, मैं नहीं कर सकता ऐसे असेंबली में बैठ के लोगों की नुमाइंदगी, जहां मैं उनकी छतों को नहीं बचा सकता हूं, जहां मैं उनके घरों को नहीं बचा सकता हूं, सिर्फ इसलिए कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। फैसला सर आंखों पर, जो अमल दरामद करा सकता है वो करा लीजिए, हमारे बस की बात नहीं है कि हम ये अमल दरामद करा सकते। बहुत शुक्रिया सर।